تو اب شو میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم کچھ بات کریں گے کہ بجلی کی ترسیل و تقسیم کمپنیز کی کارکردگی جائزہ رپورٹ 2023-24 جاری کر دی گئی ہے۔ آپریشنل پاور پلانٹس کے حوالے سے کارکردگی کی جائزہ رپورٹ 2023-24 بھی جاری کی گئی ہے اور نیپرا کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023-24 میں بجلی کمپنیز نقصانات پر قابو پانے میں ناکام رہی ہیں۔ رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ بجلی کمپنیز کی ناقص کارکردگی سے ایک سال میں 281 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ That's a big number. جی، مالی سال 2023-24 میں تمام ڈسکوز 100% ریکوری نہ کر سکی۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق وصولیوں کی کم شرح سے گزشتہ مالی سال خزانے کو 380 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ بالکل، اس پر کچھ مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عارف، انرجی ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم عارف صاحب، یہ بتائیے، یہ بڑا ہی ایک سنگین نمبر ہے، 281 کا ہے، جی بالکل ایسے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے یہ بجلی کی وجہ سے، کیا کہیں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام اور بہت شکریہ۔ یہ نقصان اس کو کہا جا رہا ہے، بیسیکلی یہ سیدھی جو مینیجرز ہیں بجلی کے، ان کی نااہلی ہے۔ اگر پیسے آپ نے کلیکٹ نہیں کیے اور ان اداروں کے پاس اگر پیسے ہیں جو بجلی یوز کرتے ہیں اور بل پے نہیں کرتے، تو یہ عام کنزیومر کو ڈرانے والی بات ہے۔ بھئی یہ آپ کی نااہلی ہے، آپ ان سے کلیکٹ کریں۔ اچھا ہوگا کیا؟ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ یہ پہلے نقصان کہا جاتا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا ہمیں، اور پھر یہی نقصان اگلے آپ کے جب دوبارہ ٹیرف یہ ڈٹرمن کریں گے، اس کے اندر یہ نقصان ڈال کے وہی جو اچھے کنزیومرز ہیں ان کے اوپر اور برڈن کر دیا جاتا ہے۔ سو یہ ایک عجیب ہمارے ملک کے اندر وچس سرکل چلا ہوا ہے کہ جو کمزور ہیں ان کو فائنینشلی اور سپریس کرتے جاؤ، اور جو لوگ بل نہیں دیتے یا جو ادارے بل نہیں دیتے ان کو پوچھے یعنی اپنی نااہلی کی وجہ سے آپ اس کو نقصان کا نام دے کے مزید بوجھ صارف پر ڈال رہے ہیں۔ جی اچھا، یہ کہیے گا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں تاریخی اضافے کے باوجود یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کے گردشی قرض بڑھتے جا رہے ہیں، جس پر ورلڈ بینک نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو وہی بات وہیں آ گئی کہ آپ کا سسٹم جو ہے اس کو آپ ریفارم نہیں کر رہے ہیں اور لیکیجز ہیں وہاں پر، اس کو بہتر نہیں کر رہے ہیں اور الٹیمیٹ صارفی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ ہے؟ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے۔ یہ گردشی قرضہ جو آپ نے فرمایا ہے نا، وہ بھی یہی چیز ہے۔ فار ایگزامپل اگر اس دفعہ یہ کہتے ہیں کہ 281 بلین روپے کا نقصان ہو گیا ہے، یا مطلب جو کلیکشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کریں گے کہ آگے یہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ گردشی قرضہ ہو گیا ہے۔ بھائی اس میں وہ جو کنزیومر بیچارے کا کیا قصور ہے اگر آپ صحیح چیز کو سسٹم کو مینیج نہیں کر پا رہے؟ ادروائز تو آپ کے پاس لا لیسنس ہے، جس کو مرضی ہے جدھر کھڑے ہوئے بندے کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو پیمنٹ آپ کو نہیں کرتے ان کو آپ کیوں نہیں پکڑ سکتے، یا ان اداروں سے ریکوری کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اب ایک ایسا ملک جس میں کام ہم نے اپنے کنورٹ کر دیا اپنے آپ کو، اس ملک کو ایسی اسٹیٹ میں لے کے آگے ہیں کہ جہاں پہ صرف ان لوگوں کے لیے قانون ہے جو بیچارے غریب اور جو اپنے مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ جن کی کوئی سے ہے، جو مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ جو آپ کو انکار کر دیں ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور جو بیچارے جو ہے اپنی مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، جن کے پاس پیدل چل کے گاڑیوں پہ جانے کا بھی کرایہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو جناب پکڑتے رہتے ہیں۔ محمد عارف صاحب، یہ بتائیے کہ یہ کنٹرول کس کو کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا کسے چاہیے، اور لا امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی ان لوگوں کے اوپر جو اس طرح کے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنا ہی کام نہیں کر رہے اور زور جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دیکھیں کہ 63% جو پیداوار ہے وہ درآمدی ایندھن پر مبنی ہے۔ اب آپ ایندھن اتنا بجلی بنا رہے ہیں، آپ اتنی مہنگی بنا رہے ہیں، آپ پھر وہ جو ڈسکورس کا معاملہ تھا اس میں بھی بڑے مسائل ہو گئے ہیں، بجلی بن بھی نہیں رہی اس کے باوجود ہم پیسے دے رہے ہیں، وہ معاملہ نہیں حل ہوا، تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، ان پر ذرا روشنی ڈالیے۔ یہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان کا صرف ایک ہی منبع ہے، ان مسائل کا منبع ایک ہے، وہ کیا ہے کہ بد نیتی ہے مینیجرز کی، چیف ایگزیکٹوز کی، ان کمپنیز کے ہیڈز کی، گورنمنٹ کی، منسٹرز کی، ان سب کی بد نیتی ہے کہ جو کسی چیز کو سیدھا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ نے ان کمپنی کے ہیڈز کو کرپٹ لگا دیا ہے اور وہ کرپشن کر کے پیسے نکال کے سائیڈ پہ لے جاتے ہیں، تو ادھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہو گیا ہے،
Exactly that is what is happening. جو غریب کنزیومر ہے اس کو ٹیرف آپ نے اتنا لگایا ہوا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور کیا کریں گے آپ؟ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بالکل جی محمد, چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. محمد عارف صاحب انرجی ایکسپرٹ, انہوں نے ہمیں جوائن سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. وہی بات دیکھیں مزید ڈیٹیل میں وہ گئے بغیر انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے, پن پوائنٹ کیا ہے جو مسئلہ ہے. مسئلہ کارکردگی کا ہے. آپ اپنی ایفیشنسی کو بڑھائیں بجائے اس کے کہ لوگوں پہ آپ بوجھ ڈالیں.